بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ پچھلے حلقوں میں ہم نے کلمہ طیبہ شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے تھے، تو وہ پہلا رکن تھا اسلام کا۔ جیسے ذکر کیا تھا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے پہلا رکن سے متعلق تفصیلات ذکر کی جا چکی ہیں۔ دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ کا، نماز کو قائم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو گواہی اللہ کے معبود ہونے کی، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور دوسرا جو رکن ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز یہ بھی اسلام کا ستون ہے، اور اسلام لانے کے بعد سب سے اہم عبادت اور سب سے محبوب عبادت اور اللہ کو سے قریب کرنے والی جو عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے۔ ارکان اسلام سے اس کا تعلق ہے، اور اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ شاید کسی اور چیز کا اتنا ذکر نہ آیا ہو۔ نماز کا بہت اہتمام کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت کو بیان کیا، اس میں کوتاہی کرنے والوں کے متعلق وعید کو ذکر کیا، شدید وعید کو ذکر کیا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ نماز کی اہمیت کو بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا ایک بڑا مقام ہے اس نماز کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو اپنی، اور خاص طور پہ درمیانی جو نماز ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز عصر یہاں پہ مراد ہے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے فرما بردار بن کے کھڑے رہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، مومنین کی تعریف کی کہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین جو کہ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اتنی کثرت سے ہیں قرآن کریم کے اندر ذکر نماز کا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ کسی اور کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ شاید اتنا ذکر نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ نماز کو قائم کرو۔ اور ایسے ہی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کا وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں، غفلت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے، میں اور کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، یا تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا اپنے اوقات نکال کر اس نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے متعلق جو ہے وہ نصوص ذکر کی اور انسان کو متوجہ کیا اس عبادت کی طرف۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ المکتوبہ، کہ آدمی سے سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بھئی دنیا میں کیا کما کر آئے تھے، یا دنیا میں کیا کیا پراپرٹی بنا لی، بچوں کے لیے کیا کیا، بلکہ سب سے پہلا جو سوال ہو رہا ہے وہ نماز سے متعلق ہو رہا ہے۔ بھئی نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، ہمارے آگے سجدہ ریز ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے،
سب سے پہلا جو سوال ہو رہا ہے آخرت کے دن، وہ سوال ہو رہا ہے نماز سے متعلق، اور پھر فرمایا کہ بھائی اگر نماز صحیح نکل گئی نا تو پھر تو کام بن گیا آگے کا انشاءاللہ، اگر نماز صحیح نکل گئی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نماز میں کمی کوتاہی آ گئی تو معاملہ پھر مشکل ہو جائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایسے ہی اس کا اجر بھی بہت زیادہ، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اپنے گھر میں اور کسی مسجد کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اللہ کا جو فریضہ مجھ پر ہے وہ میں ادا کر دوں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے یہ عمل کہ ایک قدم جو رکھ رہا ہے اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک درجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جتنی مسجد دور ہوگی، ہم کہتے ہیں یار اتنی دور مسجد ہے کون جائے، چلو گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی جتنے قدم ہوں گے تو جتنے قدم ہوں گے اتنے ہی زیادہ تمہارا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ درجے بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں اور نیکیاں بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ الا ادلکم علی ما یمحو بہ الخطایا، کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں تمہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس باغ الوضوء علی المکارہ، کہ انسان تکلیف ہے، بیمار ہے، سردی ہے، لیکن اس کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کر رہا ہے۔ سردی ہوتی ہے بعض دفعہ آدمی کو تھوڑا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، سستی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے یہ جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور ایسے ہی انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ انسان نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ جب نماز کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر انسان کا دل بس مسجد کی طرف ہی اٹکا رہتا ہے کہ بھائی ابھی فجر کی ادا کی ہے، اب فکر ہوتی ہے بھائی ظہر کی کب ہوگی، پھر ظہر کی آتی ہے تو پھر عصر کی فکر ہو جاتی ہے انسان کو کہ بھائی جلدی عصر کا وقت آیا، عصر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر مغرب کی، اسی طرح عشاء کی۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے، جبکہ اس کا تعلق کس سے بن جاتا ہے؟ نماز سے بن جاتا ہے، نماز کی یہ محبت آ جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں جب کسی چیز سے تعلق بن جاتا ہے تو اسی کی فکر رہتی ہے، کسی سے محبت ہو گئی اس سے جو ہے وہ انتظار رہتا ہے کہ بھئی کب ملاقات ہو جائے۔ تو ایسے ہی جس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، نماز سے بن جاتا ہے، تو اس کو پھر نماز کی فکر رہتی ہے۔ تو انتظار بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی کثرت الخطا الی المساجد، جتنے زیادہ قدم بڑھیں گے مسجد کی طرف، جتنی مسجد دور ہوگی اتنے ہی زیادہ انسان کو نیکیاں ملیں گی اور اتنے ہی اس کے درجات بڑھیں گے۔ تو یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بیان کی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے والوں کو یہ اجر ملے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ بھائی یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کا گھر دریا کے سامنے ہے، ایک نہر کے سامنے ہے، بالکل ساتھ میں اس کا گھر ہے، اور وہ 5 اوقات جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، اس میں ڈبکی لگاتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اس کے جسم پر کچھ میل کچل باقی رہے گا؟ 5 وقت وہ اپنی اس نہر کے اندر نہا رہا ہے تو کچھ رہے گا اس کے جسم پر؟ کوئی بدبو، کوئی پسینے کی بدبو یا کچھ میل کچل، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ شخص ہے جو کہ 5 مرتبہ دن کے اندر اس نہر کے اندر نہاتا ہے اور اس کے جسم پر کچھ میل کچل نہیں رہتا۔ تو ایسی نماز بھی انسان کے گناہوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے، بشرطے کہ وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں تو یہ کہ انسان توبہ بھی کرے ساتھ کے اندر، لیکن صغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا حقوق العباد کسی کے ذمے ہیں تو شرط یہ ہے کہ پھر وہ حقوق العباد بھی ادا کرے، ورنہ چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں اس نماز کی برکت سے۔ تو اسی لیے اسی اہمیت کی وجہ سے صحابہ کرام کا بڑا معمول تھا، اہتمام تھا، ان کے دل میں نماز کی عظمت تھی، اہمیت تھی، وقعت تھی۔ تکلیف کی حالت کے اندر بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اذا حزبہ امر، جو بھی معاملہ پیش آتا تھا نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے، نماز کی طرف۔ آندھی آ رہی ہے، نماز کی طرف۔ کوئی مصیبت آ گئی،
کوئی خوف آ گیا دشمن کی طرف، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نیت باندھ لی، رات کی نماز تھی، میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو اتنا لمبا قیام تھا، اتنی لمبی نماز ہو گئی تو میرے دل میں وسوسے آنے لگے اور برے خیالات آنے لگے. وہ برا خیال کیا تھا کہ بھائی میں چھوڑ دوں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، نماز پڑھتے نا، اور میں نماز کو توڑ دوں. تو میں اتنا تھک گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکے. اتنے لمبا قیام کیوں؟ ایک تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، نماز سے محبت تھی. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے چاقو مارا گیا، نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت فجر کی نماز کا وقت تھا، اور ایک ظالم آدمی نے، ابو لؤلؤ نے، ان کے خنجر مارا. تو اس خنجر کی وجہ سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا اور بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی. تو جب نماز کا وقت آیا ایک مرتبہ تو صحابہ نے کہا کہ جگائیں کہ نہیں جگائیں، لیکن جب دیکھا کہ بھائی وہ تو بڑا نماز کے مشتاق تھے اور بڑا عشق تھا ان کو نماز سے، بھائی جگا دو ان کو. تو ان کو جگایا کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو فوراً جو ہے وہ جاگے اور پوچھا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے سب نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور تھوڑا وقت باقی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک نماز پڑھنی ہے ہمیں بھی، اور لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام کے اندر جو نماز کو چھوڑ دے. تو خون رس رہا تھا لیکن نماز اس وقت بھی ادا کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مریض ہے اس کو تنگ نہ کرو، کسی کو بخار ہے تو بھائی سونے دو بھائی ایک جگہ پر، تنگ نہ کرو اس کے لیے. تو وہ صحابہ کرام کی تو حالت یہ تھی، چلتے چلتے جو کچھ نیکی ہو سکتی ہے بس کرتے چلو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری جو ٹھکانہ ہے اور اصل جو گھر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تو آخرت کا گھر ہے. تو چلتے چلتے جو نیکی کر سکتے ہو کر لو، وہ ان کا مزاج تھا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا مریض آرام سے بیٹھا رہے، بس کچھ نہ کہو اس کو، جو نیکی کے کام ہے بس وہ کرے یا نہ کرے. اور بعض دفعہ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ میوزک بھی سنتا رہے تو اس کو منع نہیں کرتے. اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ جائے، اس میوزک سننے کی حالت میں کیا حشر ہوگا. تو اس لیے میرے دوستوں یہ بڑی فکر کی بات ہے. ہمارے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا نماز کا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھ لیں، اور فوج جو تھی اس نے جب حملہ کیا ان کے اوپر حجاج نے، تو بڑی بڑی منجنیقیں ہوا کرتی تھیں پہلے زمانے کے اندر، وہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ پھینکا کرتے تھے. تو کعبۃ اللہ کے صحن میں بڑے بڑے پتھر سامنے سے گزر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ نماز توڑ دیں. کوئی پتھر یہاں سے جا رہا ہے، کوئی ایک پتھر تو داڑھی کو چھوتے ہوئے گزر گیا، اتنا بڑا پتھر، لیکن نماز نہیں توڑی، نماز کے اندر مصروف ہے. اور ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز کے اندر کہ گویا کہ لکڑی گاڑ دی ہے، ہلتی ہے. تو ایسے ان کی حالت ہوا کرتی تھی نماز کے اندر. تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے، جب کسی چیز سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے اور اس کی فکر ہوتی ہے تو پھر انسان پرواہ نہیں کرتا ہے، بھلے سے موت کیوں نہ آ جائے. تو میرے دوستو یہ نماز کے فضائل ہیں اور یہ اہمیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر. اور حقیقی بات یہ ہے کہ جس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے اس کا جو پورا دین ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کی دنیا صحیح ہو جاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، یقین جانو یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، گندے کاموں سے روکتی ہے انسان کو. تنہا عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے انسان کو روکتا ہے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری عادتیں اچھی ہو جائیں، میں برائیاں چھوڑ دوں، فحش کام جو مجھ سے ہوتے ہیں میں وہ چھوڑ دوں، نماز کا اہتمام کر کے دیکھ لے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو اس لیے ہماری نمازوں کا بہت ضروری ہے اہتمام ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان بڑا بے صبرا پیدا ہوا ہے. جب کوئی خیر پہ جب کوئی شر پہنچ جاتا ہے تو جزا فضا کر رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی برائی پہنچ جاتی ہے یا کوئی خیر پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا کر دی تو بخل سے کام لینے لگتا ہے. لیکن فرمایا الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون، سوائے نمازیوں کے. نمازی اگر کوئی آدمی ہے تو خیر بھی پہنچے گی، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا جب بھی شکر گزاری کر رہا ہوگا،
اور اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت بھی پہنچ گئی تو مصیبت میں بھی اس کا تعلق اللہ سے قائم رہے گا. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، ان کی حالت ایسی نہیں ہوگی، وہ بے صبرے نہیں ہوں گے. تکلیف پہنچے گی تو تب بھی ان کا رابطہ اللہ سے رہے گا، مالداری پہنچ گئی، پیسہ آ گیا، تب بھی ان کا تعلق اللہ سے رہے گا، ان کا تعلق اللہ سے ختم نہیں ہوگا. تو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ انسان کا ربط اللہ سے جوڑتی ہے، مضبوط کرتی ہے، دنیا آخرت سنوارنے والی چیز ہے. قد افلح المؤمنون. لیکن نماز بھی ایسی نماز ہو کہ جو واقعی میں جو ہم سے مطلوب ہے شریعت کے اندر، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومنین کامیاب ہو گئے، لیکن کون سے مومنین؟ جو کہ نماز میں خشوع سے کام لیتے. خشوع مطلوب ہے نماز کے اندر. اور اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا، نماز کو قائم کرنے کا. یہ نہیں فرمایا صلو کہ نماز جو ہے پڑھو، بلکہ کس کا حکم دیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو نماز کی شرائط ہیں اور جن کے ذریعے سے نماز صحیح ہوتی ہے ان کا انسان اہتمام کرے. اب مثال کے طور پر نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پاک ہو، انسان کا جسم پاک ہو، ظاہری جسم پاک ہو انسان کا، انسان کے کپڑے پاک ہونا چاہیے، انسان جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ انسان کی پاک ہونی چاہیے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے. تو نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ پاکی حاصل کرے. ظاہری جسم بھی اس کا پاک ہونا چاہیے، اور جو باطنی جسم ہے یعنی وضو وغیرہ ضروری ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مفتاح الصلاۃ یہ الطہور ہے، وضو ہے، وضو کے بغیر نہیں ہوگی. تو طہارت حاصل کرنا نجاست سے، یہ نماز کی پہلی شرط ہے. قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا. اسی طریقے سے قیام، کھڑا ہو کے نماز کو وہ ادا کرے. رکوع، سجدہ، یہ سب نماز کی ماہیت کے اندر داخل ہے. یہ سب سے پہلے بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور دوسری جو چیز ہے، جو لب لباب ہے، جو بنیاد ہے اور مقصود ہے نماز کرنا، وہ ہے خشوع اختیار کرنا، خشوع سے نماز پڑھنا. خشوع کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں نا تو جلدی جلدی نہ کریں. جو شخص ایسا لگے کہ بھائی بس یہ اپنا ذمہ فارغ کرنا چاہتا ہے کسی طریقے سے، ایسا لگا کہ بھائی جان چھوڑ رہا ہے، مثلا جیسے ہی آیا فوراً 1 منٹ نہیں ہوا فوراً رکوع کے اندر، رکوع بھی صحیح نہیں کیا، کھڑا ہوا صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہوا فوراً سجدے میں گیا، اور سجدہ بھی صحیح سے نہیں کیا، ماتھا بھی ٹکا ہی نہیں تھا فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ایک ایسی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کی نماز کی طرح ہے. اور اس کو تشبیہ دی اس کوے سے کہ جو کہ ٹھونگے مارتا ہے. کوے کو دیکھا ہے وہ دانہ جو چنگ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، کیسے ٹھونگے جلدی جلدی مار رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس حالت سے تشبیہ دیا کہ کوئی اس طرح نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدہ کرنا، تو اطمینان سے نماز پڑھی جاتی ہے. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو بس اب جب اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور اس مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ جو کہ ساری ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات، تمام دنیا کی آخرت کی ضروریات وہ پوری کرنے والا ہے، تو بس اب انسان اسی کی طرف متوجہ رہے. اب جلد بازی سے نہیں، بلکہ اب امام کے ساتھ بھی مثلاً ہے تو امام سے پہلے فارغ ہو سکتا ہے کوئی شخص. بھائی 10 منٹ امام اگر لگ رہے ہیں اس کو نماز کے اندر، اس سے پہلے فارغ ہوگا امام سے پہلے، تو کیا فائدہ انسان اپنا ذہن کو ادھر ادھر لے کے جائے. بس آرام سے جو امام پڑھ رہا ہے اس کی طرف متوجہ رہے. اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کہ کہیں ادھر دیکھ رہا ہے کہیں ادھر دیکھ رہا ہے یا آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ قیام کرے. سورہ فاتحہ سیکھے، اگر نہیں سیکھی ہے سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی اس کے ساتھ سورت ملا لے، پھر رکوع میں جائے تو صحیح طریقے سے اس کی کمر بالکل سیدھی ہو. رکوع میں جب جائے تو کمر اس کی سیدھی ہو، سر جو ہے وہ اٹھا ہوا نہ ہو بلکہ سیدھا اس کا سر ہو. اس حالت میں اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ اطمینان سے پڑھ لے. پھر کھڑا ہو جائے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہہ دے. اس کے بعد سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر وہی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہہ دے. اور سجدے کی حالت میں بھی حدیث کے اندر آیا کہ ایسا نہ بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھا کے بیٹھے. بعض لوگ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟
یہ طریقہ نہیں ہے نماز کا، بلکہ سجدے میں کس طریقے سے اپنے ہاتھ اٹھانا ہے، تھوڑا ہاتھوں کو، کوہنیوں کو زمین سے علیحدہ کرنا ہے، پیٹ کو علیحدہ کرنا ہے، یہ ہے خشوع۔ جب اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو خشوع اس کو حاصل ہوگا۔ یہ خشوع کا ایک معنی یہ ہے۔ اور ایک اور معنی خشوع کا یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی آپ کو سمجھ میں آتے ہو۔ اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اس کے عربی زبان ہے، ہماری زبان تو سندھی ہے یا اردو ہے، ہمیں اگر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کی طرف تو توجہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہر آدمی؟ الرحمن الرحیم، اس کی طرف بھی توجہ دے سکتا ہے۔ اب الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرف تو توجہ دے سکتا ہے نا۔ قل هو اللہ احد اگر پڑھ رہا ہے تو قل هو اللہ احد آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد، اس طرف متوجہ ہو جائے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو چلو معنی کا پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے تو معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اس چیز کو تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے نا، اس طرف تو ہر شخص توجہ دے سکتا ہے کہ جو آپ سورت پڑھ رہے ہیں اس میں آپ توجہ دیں کہ اب اگلی آیت کون سی ہے، اب اس سے اگلی آیت کون سی ہے۔ سبحان ربی العظیم آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دے دیں۔ اسی طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات ہے، اور درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، تو اس الفاظ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، اس کو آدمی توجہ دے دے اس کی طرف، تو یہ بھی خشوع سے بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ اور وقت لگے گا، لیکن یہ ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز کا۔ نماز جو ہے وہ ہماری، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ہماری درست ہوگی تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اور اللہ نے جیسے فرمایا کہ فلاح رکھ دی ہے نماز کا، قد افلح المؤمنون۔ آج ہم اپنی فلاح کس کے اندر سوچ رہے ہیں؟ مال کے اندر سوچ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مال ہوگا تو ہماری فلاح ہوگی، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریاست ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم دنیا کے اندر ہمارا نام ہوگا۔ اللہ نے یہ ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا کہ تم مالدار ہوگے تو تم کامیاب ہو۔ کسی کا ذکر کیا اللہ نے قرآن کریم کے اندر؟ تمہارے پاس ریاست ہوگی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یا ٹیکنالوجی ہوگی تو تم سب سے سپر پاور بن جاؤ گے، بلکہ اللہ نے تو اپنے احکامات کے اندر کامیابی رکھی ہے۔ چنانچہ جنگ یرموک ایک بہت عظیم معرکہ اسلام کا ہے، اس میں کافروں سے، رومیوں سے جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی جو تعداد تھی 30-40 ہزار کے قریب تھی، اور رومیوں کی ان کافروں کی تعداد 2-3 لاکھ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ان پر فتح حاصل کر لی، ان پر غلبہ حاصل کر لیا، اور ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے، اتنا ان کا قتل، 1 لاکھ رومی اس کے اندر قتل ہوئے تھے۔ تو ان کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، جیسے آج امریکہ ہے نا، اس کو سب سپر پاور سمجھتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ لوگ سپر پاور سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ جو ہیں، جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں مسلمان، یہ تمہاری طرح کے تو لوگ ہیں، جو تم کھاتے ہو وہ یہی کھاتے ہیں، اور جس طرح تمہارا گوشت پوش کے تم بنے ہو یہ بھی گوشت پوش کے بنے، تو تم اتنا ان سے کیوں مار کھا رہے ہو، اور یہ تم پر کیسے غلبہ انہوں نے حاصل کر لیا، اور تمہاری تعداد بھی سب سے زیادہ ہے، وہ تعداد بھی تم سے کم ہے۔ تو ان کے کسی دانا آدمی نے، جو ان کا سمجھدار آدمی تھا، اس نے یہ بات کی کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ ہمیں یہ کثیر ہیں ہم سے، ہم بے شک کثیر ہیں ان سے، ہم زیادہ ہیں، لیکن یہ جو جیت رہے ہیں نا، اور یہ جو ہم پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے حاصل کر رہے ہیں کہ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ اللَّيْلَ، کیونکہ وہ رات میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَيَصُومُونَ النَّهَارَ، اور جب دن ہوتا ہے تو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے، وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، اور عہد کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، جو وعدہ کر لیا اس کی پاسداری کرنے والے ہیں یہ لوگ، وَيَتَنَاصَحُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم پر کیا کر رہے ہیں؟ غلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ امت اگر کامیاب ہوگی اس دنیا کے اندر، آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی جو کامیابی ملے گی وہ نماز کے اندر ملے گی، اور اسی طریقے سے احکام شریعت کے اندر ملے گی۔ تو اس لیے ہر شخص، ہر ساتھی یہ عہد کر لے کہ بھائی مجھے نماز سیکھنی ہے، اگر نہیں آتی ہے تو، اگر مجھے نماز نہیں آتی میں سیکھوں گا، اور اس ماحول کے اندر جب میں کام کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دے دی کہ میں یہاں پر کسی بھی حیثیت سے ہوں، میں مالی ہوں، میں
دوسرے صفائی کے شعبے سے میرا تعلق ہے، کسی بھی شعبے سے، تو یہ دین کا کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر جو بھی کام کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ لیکن اس ماحول میں بھی اگر اس کو نماز نہ آئے، کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ جہاں پر صبح سے شام تک قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے اور لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث سکھائی جا رہی ہیں، اور ہمیں نماز بھی نہ آ رہی ہو وہاں پر۔ تو اس لیے ہمیں اپنا معمول بنانا ہے اور اس کی فکر کرنی ہے کہ بھائی ہم کس طریقے سے اس ماحول کے اندر نماز سیکھ لیں، ہماری نماز درست ہو جائے۔ اور نماز درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ انسان کو آتی ہو، سورہ فاتحہ سیکھے ضروری، اور اسی طریقے سے کچھ صورتیں، کم از کم 10 صورتیں ضرور سیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی۔ ایک تو قل هو اللہ احد ہے، اور قل اعوذ بالفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، سورہ فلق سورہ ناس ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے، لإلاف قریش ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو کم از کم آج سے ہی سیکھنا شروع کر دے۔ جس ساتھی کو آتی ہیں وہ دوسرے کو سکھائے اپنے، اور جس کو نہیں آتی ہیں وہ جو ساتھی ہے اس سے بولے کہ بھائی مجھے سکھاؤ یہ ساری چیزیں، اور پھر کوشش کرے کہ اس میں ترقی بھی کرے۔ ایسے نہیں کہ صرف 10 پہ ہی بس گزار دی ساری زندگی، آگے بھی بڑھے انسان، قرآن کو بھی سیکھنے کی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ جب کوشش کریں گے، فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ انسان کے لیے راستے کھولے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنے والا بنا دے، اس میں خشوع اختیار کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔